ہمیں جوائن کیا حنیف عباسی صاحب نے، نومنتخب MNA ہے۔ بہت شکریہ حنیف عباسی صاحب آپ کے وقت کا۔ سر کہیے گا، راولپنڈی ڈویژن کے حوالے سے بڑے انکشافات سامنے کی آئے ہیں، اور آپ کیا کہیں گے ان انکشافات پر جو کہ کمشنر راولپنڈی نے کیے ہیں؟ تو یہ ہے کہ یہ ایک پلاننگ ہے، ایک سازش کا حصہ ہے کمشنر صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ۔ کل میرے ساتھ یہ موجود تھے کمشنر صاحب، بلکہ انہوں نے مجھے ایک میٹنگ آفر کی، اس میٹنگ میں میں بیٹھا ہوا تھا جس کو یہ چیئر کر رہے تھے سالڈ ویسٹ کے اوپر، اور بڑا خوشی انہوں نے مبارکبادیں دی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کا کوئی آئینی اور قانونی رول اس الیکشن میں نہیں تھا۔ یہ کسی جگہ کے اوپر بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ RO نہیں تھے، یہ ڈپٹی DRO نہیں تھے، اور ان کو کیسے ایکسیس مل گئی جہاں ان کو پتا چلا ہو کہ یہاں ٹھپے لگ رہے ہیں اور یہ ہم لگا رہے ہیں، یہ فلان کر رہے ہیں۔ جو میری معلومات ہے، ان کو فیملی کی طرف سے کوئی پریشر آیا ہے، اس فیملی پریشر میں ان کے کوئی بچے باہر ہیں، شاید ادھر سے کوئی پریشر ہے، اور چونکہ یہ پاکستان کو اس وقت عدم استحکام کی طرف دھکیلنے کی یہ سازشیں ہیں۔ یہ جو بات ہو رہی ہے، جنہوں نے الیکشن جیتا ہے KPK کے اندر، وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں عدم استحکام پیدا کیا جائے۔ ان کی نظر میں پاکستان کوئی معنی نہیں رکھتا۔ یہ بات میں آج کی نہیں کہہ رہا، یہ بات میں پچھلی 2013 سے کہہ رہا ہوں کہ باقاعدہ ایک ایجنڈے کے تحت تحریک انصاف کو یہاں پروموٹ کیا گیا ہے، اور آج یہ بیان بھی اسی کڑی کا ایک حصہ ہے۔ یہ 10 دن بعد ضمیر جاگنا، 18 تاریخ کی آپ کی ریٹائرمنٹ ہے، صبح آپ نے خودکشی کرنی تھی، پھر آپ نے سوچا نہیں پریس کانفرنس کرتے ہیں۔ واہ کیا بات ہے، ایسی تو یہ 12 گھنٹے میں کیسے آپ نے تبدیل کر لیا اپنا فیصلہ؟ کل 6 بجے تک تو آپ میرے ساتھ تھے۔ حنیف عباسی صاحب، NA56 راولپنڈی سے آپ جو ہے وہ جیتے ہیں، کتنی لیڈ سے جیتے ہیں آپ؟ میری 14,000 سے زیادہ کی لیڈ ہے، 14,400 500 کی لیڈ ہے۔ جی کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ جہاں پر لیڈ سے جو لوگ جیت رہے تھے ان کو ہم نے ہرایا، اور ہارے ان کو 50-50 ہزار کی لیڈ سے ہم نے جتوایا بھی ہے۔ میری تو 14,000 کی لیڈ ہے، فارم 45 بھی موجود ہیں، متعلقہ فورم پہ دیے جائیں گے، 47 48 49 بھی میرے پاس موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ حنیف عباسی صاحب آپ کے وقت کا۔ ابھی ہمیں یہاں پہ جوائن کیا ہے عامر میر صاحب نے، نگران وزیر اطلاعات پنجاب ہیں۔ بہت شکریہ عامر میر صاحب آپ کے وقت کا۔ جس طرح سے الزامات اب آ رہے ہیں اور تحقیقات کی بات کی جا رہی ہے کہ شفاف تحقیقات ہونی چاہیے، تو نگران سیٹ اپ کی طرف دیکھا جا رہا ہے۔ دیکھیں، یہ ایک ذہنی حواس باختہ شخص کی گفتگو ہے، جسے الیکشن کے 10 روز بعد یاد آیا کہ میں نے دھاندلی کروائی 13 حلقوں میں، اور میں نے 70 اور 50 ہزار کی لیڈیں دلوائی۔ ان کو تو شاید پنڈی کے جیتنے والے کینڈیڈیٹس کے الیکشن ریزلٹس کا بھی نہیں پتا۔ یہ 70,000 اور 50,000 کی لیڈ سے تو میرا نہیں خیال کوئی لوگ وہاں پہ جیتے ہیں۔ اور پھر یہ لیاقت صاحب جو ہیں، ان کو شاید یہ بھی نہیں پتا کہ کمشنر کا کوئی کردار نہیں ہوتا کہ وہ ریٹرننگ آفیسر اور پریزائڈنگ آفیسر تک ایکسیس کر کے اسے پریشرائز کر سکے۔ پھر وہ فرما رہے ہیں کہ میں نے جعلی ٹپے لگوائے اور لوگ رو رہے تھے۔ یہ پتہ نہیں انہوں نے کوئی ایسا خواب دیکھا ہے کہ بالکل ایک بچگانہ گفتگو ہے۔ ہی از اے سائیکوپیتھ، اور آپ دیکھیں کہ مسلسل خودکشی کی بات کر رہے ہیں، پھانسی لینا چاہتے ہیں، سکون کی موت مرنا چاہتے ہیں۔ میں تو حیران ہوں کہ یہ شخص جو ہے یہ کیسے کمشنر راولپنڈی تعینات رہا۔ ان کے پہلے بھی اس طرح کے بڑے ان کی شکایات آتی تھیں، ان کا بیہیویئر جو تھا اسی طرح کا تھا، ایریٹک اور ایموشنل اور لڑائی جھگڑے والا۔ اور اب یہ جو گفتگو کر رہے ہیں، یہ واضح طور پر ایک ذہنی مریض کی گفتگو ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ عامر میر صاحب، گرفتاری کی بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ اب لیاقت علی چٹھا کو گرفتار کر لیا گیا ہے، تو اب کیا انویسٹیگیٹ بھی ہوگا؟ گرفتاری کی آفر تو انہوں نے خود کی تھی، اور ان کو ویسے بھی فوری طور پر عواقبی تحویل میں لینا چاہیے۔ ایک سائیکوپیتھ جو ہے وہ خود کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، جیسا کہ وہ بار بار بتا رہے ہیں کہ میں خودکشی کا سوچ رہا تھا۔ آج صبح الیکشن کے 10 روز بعد ان کا ضمیر جاگا، یا کسی نے ان کو کوئی چورن بیچا ہے کہ آپ ان کو 13 مارچ کو ریٹائر ہو رہے ہیں، ریٹائرمنٹ میں 3 ہفتے باقی ہیں، تو پوسٹ ریٹائرمنٹ آپ کا کیریئر بنوا دیتے ہیں۔ تو یہ ان کی سیاسی ہمدردیاں جو ہیں وہ تو تھیں، لیکن یہ اب جس ایجنڈے پہ چلے ہیں یہ بڑا خطرناک ایجنڈا ہے۔ ان کو تحویل میں لے کے سب سے پہلے تو ان کا جو ہے سائیکو
انالیسز ہونا چاہیے. ان کو کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس لے جایا جائے کہ یہ کیا گفتگو کر رہے ہیں. اچانک ان کو 10 روز بعد یہ خواب کیسے آ گیا. میں نے الیکشن میں دھاندلی کروائی ہے جبکہ کمشنر کا کوئی کردار ہوتا نہیں اس ساری ایکسرسائز میں. ٹھیک ہے میر صاحب، لیکن جس طرح کے انکشافات سامنے آئے ہیں تو اب نگران سیٹ اپ کیا لائحہ عمل اختیار کرے گی؟ کس طرح سے انویسٹیگیٹ کیا جائے گا؟ دیکھیں، انکشاف ہوتا ہے حقیقت پر مبنی. آپ اسے الزام کہیں، اس کی انکوائری جو ہے ہوگی، بالکل ان سے پوچھا جائے گا، چیک کیا جائے گا، دیکھا جائے گا کہ یہ پچھلے 10 روز میں یہ کیا کرتے رہے ہیں اور ان کو کس نے اس بات پہ مجبور کیا ہے کہ یہ ایک سیاسی ایجنڈے کے ساتھ میدان میں اترے اپنی ریٹائرمنٹ سے 3 ہفتے پہلے، اور الیکشن جو ہے اس کی ساکھ خراب کرنے کی کوشش کریں. وہ الیکشن جو پنڈی کا الیکشن ہے جہاں 13 حلقوں میں دھاندلی کی بات ہی مخالف امیدواروں نے کی، تو یہ 13 حلقوں میں دھاندلی اور پھر نتائج تبدیل کرنے کا دعویٰ لے کر میدان میں آگے ہیں. ان سے کو پوچھے کہ بھیا یہ کیا اسٹیمپس جو تھیں، جو موریں ہیں، وہ آپ کے گھر میں پڑی ہوئی تھیں اور آپ سامنے بٹھا کے لوگوں کو اسٹیمپس لگوا رہے تھے، جو فرما رہے ہیں کہ لوگ رو رہے تھے اور میں ٹپے لگوا رہا تھا. یہ بالکل ایک حواس باختہ ذہنی مریض کی گفتگو ہے. ٹھیک ہے عامر میر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سلمان غنی صاحب سینئر تجزیہ کار بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سلمان غنی صاحب، جس طرح سے اب گرفتار کر لیا گیا ہے اور نگران سیٹ اپ کی اگر بات کریں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو ذہنی حالت ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. آپ کیا کہیں گے اس سارے چیزوں پر؟ دیکھیں، میں نے اسی لیے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ گریڈ 20 کے ایک سینئر آفیسر ہے اور ان کے الزامات جو انہوں نے عائد کیے ہیں ان کو سنجیدگی سے لینا چاہیے. بالکل، اگر انہیں سیف کسٹڈی میں لیا گیا ہے تو ان کا میڈیکلی بھی دیکھا جائے گا اور یہ بھی دیکھا جائے گا کہ ان کو اس طرح کی ڈائریکشن کس نے دی ہے اور براہ راست سے کیا یہ کوئی ریٹرننگ آفیسر تھے، کمشنر راولپنڈی تھے، انہوں نے کس کس کو کیا کیا ہدایت کی ہے. یہ بڑا سنجیدہ ایشو ہے، اس لیے کہ پاکستان کے اندر پہلے یہ کیفیت طاری ہوئی ہے. 8 فروری کے انتخابات کے بعد کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی ایسی نہیں ہے جو انتخابی نتائج پر مطمئن ہو. سب ایک دوسرے پر الزامات لگاتے نظر آتے ہیں اور دنیا کے اندر جو جمہوری معاشرے ہیں وہاں کے الیکشن کمشنر بااختیار ہوتے ہیں، وہ جواب دہ ہوتے ہیں. لیکن پاکستان کے اندر جو صورتحال طاری ہوئی ہے، ایک دفعہ بھی پاکستان کے چیف الیکشن کمشنر قوم کے سامنے نہیں آئے، انہوں نے آ کر ان تحفظات کو دور کرنے کی کوشش نہیں کی. دیکھیں، بات ہے کہ یہ سارا معاملہ تو کمشنر صاحب کی تحقیقات کے ساتھ سامنے آ جائے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے چیف الیکشن کمشنر کو ان سارے الزامات پر جواب دہ ہونا چاہیے، پریس کانفرنس کرنی چاہیے اور بتانا چاہیے کہ یہ ساری صورتحال کیوں کر طاری ہوئی، کس کی وجہ سے طاری ہوئی اور کون سے لوگ ہیں جو اس سارے معاملے کو ایشو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں، معاملہ بڑا سیدھا سادہ ہے. فارم 45 پہ الیکشن ہمیشہ رزلٹ سامنے آتے ہیں. یہ تو ایسے لگتا ہے جیسے فارم 45 اور فارم 47 کا آپس میں مقابلہ شروع ہو گیا اور ہر آدمی الیکشن کے نتائج پر تحفظات ظاہر کرتا نظر آ رہا ہے. دنیا کے اندر انتخابات جو ہوتے ہیں ملکوں کے اندر استحکام لے کے آتے ہیں. پاکستان کے اندر اگر انتخابی عمل کی وجہ سے بحران طاری ہوا ہے تو کوئی بڑی وجہ اس کی ضرور ہے.